بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی بھرپور برکتوں، رحمتوں، بخششوں کے ساتھ ہم گناہگاروں پر ایک مرتبہ پھر سایہ فگن ہے۔ اس نعمت کے حصول پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے اس مختصر اور فانی زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت مہینہ عطا فرمایا۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ احباب کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کچھ ایسی روایات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ ایسے معمولات کہ جن سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے اور ماہ رمضان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کتنا دیرینہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ احباب کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت سے بھی پہلے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اعلان نبوت سے بھی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا، تو اس پر ہم نے آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم اپنا سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کے لیے کتنے پرجوش رہا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا اور مسلمانوں پر سایہ فگن ہونے کو ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کتنے عروج پر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کے ساتھ اس کا استقبال فرماتے۔ اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں کہ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان قریب آ جاتا اور بالکل چند لمحے باقی رہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں اس قدر سرشاری ہوتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ماذا تستقبلون، صحابہ بتاؤ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، وماذا یستقبلکم، اور وہ کون سی شے ہے جو تمہیں ملنے والی ہے۔ صحابہ جماعت کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور یقیناً کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی یا پھر کوئی محاذ کھلنے کو تیار ہے اور دشمن اسلام کے ساتھ کوئی مڑ بھیڑ ہونے کو ہے، جو آپ اس قدر سنجیدہ اور اس قدر بے قرار دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے کہ عمر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور پھر کیا شے ہے جو ہمیں ملنے والی ہے اور جس سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن شہر رمضان یغفر اللہ تعالی فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ رب کائنات جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو رب کریم کی رحمت اتنے عروج پر ہوتی ہے اور رب کریم اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کرنے میں رب کریم اس قدر مبالغہ فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یغفر اللہ تعالی فی اول لیلۃ لکل ہذہ القبلہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کو، تمام میری امت کو اس ماہ رمضان کی پہلی رات ہی مغفرت کی بشارتیں عطا فرما دیتا ہے، نجات کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں اس مہینے کا امتیاز کتنا قیمتی خوبصورت مہینہ ہے کہ یوں آیا تو رب کریم کی بارگاہ سے بخششوں کے دروازے کھل گئے،
ایک ایک لمحہ سامن محتشم اس مہینے کا بڑا قیمتی ہے، بڑا اہم ہے۔ کوشش کریں کوئی لمحہ ضائع نہ جانے پائے۔ یہ سونے والوں کو اور غافل رہنے والوں کو یہ عنایتیں اور یہ بخششیں اور یہ بشارتیں عطا نہیں ہوتی، یقیناً یہ انہی کو عطا ہوں گی کہ جو ماہ رمضان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لے گا اور اس میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں بسر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد سامن محتشم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ طور پر اس مہینے کو مرحبا کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جملے حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتاکم رمضان سید الشہور مرحبا بہ اہلاً، کہ اے لوگو تمہارے پاس سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان آیا ہے، اسے مرحبا کہو، مرحبا بہ اہلاً، اسے خوش آمدید کہو، اسے مرحبا کہو۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور اتباع میں ماہ رمضان کو باقاعدہ طور پر مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے۔ تو کتنا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مہینہ سامن محتشم تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے نفس کے تزکیہ کے لیے، ہمارے اخلاق کی تربیت کے لیے، ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں جہاں ہمارا جسم یقیناً تربیت لے رہا ہوتا ہے، وہاں ہماری روح تزکیہ پا رہی ہوتی ہے۔ روح بھی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہے اور یقیناً جسم بھی بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک جس کو امام نسائی علیہ رحمہ نسائی شریف کے اندر لے کر آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، یبشر اصحابہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بشارت دیتے، خوشخبری دیتے، صحابہ تمہیں مبارک ہو، قد جاءکم شہر رمضان، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے، ایسا مہینہ ہے شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے، کتب اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے صحابہ کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور اس کا امتیاز، اس کی شان یہ ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنان، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں بسر کرے، کہ پورا سال انسان اپنے گناہوں کا ذمہ دار جس شیطان کو ٹھہراتا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے تو شیطان آنے نہیں دیتا، میرے وقت تو ہر وقت میرے ساتھ شیطان یوں متصل رہتا ہے کہ مجھے نمازوں کے قریب نہیں جانے دیتا، مجھے قرآن کے قریب نہیں جانے دیتا، یہ میرے اخلاق کو سنورنے نہیں دیتا، میری عادتوں میں بدلاؤ لانے نہیں دیتا۔ تو جس شیطان کو ہم اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو جکڑ کر گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ اے بندے، اب تو تجھے میں نے شیطان کے وسوسوں سے بھی آزاد کر دیا ہے، اب آ میری بارگاہ میں کہ میری رحمت چھما چھم میرے بندوں پر برس رہی ہے، اب کوئی محروم نہ ہونے پائے، اب کوئی میری رحمتوں سے محروم نہ رہے، اب سب کو میری رحمتیں میسر آ جائیں، میں مغفرتیں بھی عطا کر رہا ہوں، میں رحمتیں بھی بانٹ رہا ہوں، میں دوزخ سے آزادی کے پروانے
اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہوں، اب کتنا بدبخت ہوگا وہ کہ جو اس مہینے میں بھی میری رحمتیں نہ پا سکے اور میری بخششیں حاصل نہ کر سکے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ میری بارگاہ سے اس کا حقدار نہ بن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو رب کائنات نے شیاطین کو بھی جکڑ دیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔